کیونکہ میری مجبوری ہے کہ یہاں پہ وقت کی حکومت کے خلاف شورش ہو رہی ہے، اختلاف برپا ہو رہا ہے، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے، اور یہ آپ کے بابا کے دین کی مضبوطی کے لیے ہی میں کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کو ضرب لگائی، یہ کتاب ہے الملل والنحل، اور اس سے اسقاط جنین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ سیریز کا اللہ کے فضل و کرم سے چھٹا حصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں ہم ایک تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، غیر جانبدارانہ، یعنی کسی بھی مسلک اور منہج کی حمایت کیے بغیر جو تحقیق ہے ایک، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیں۔ عالم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے نزدیک یہ ایک افسانہ ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے اس میں؟ یہ جو باتیں ہمارے نزدیک یہ ایسا افسانہ ہے کہ اس کی مثال نہ ماضی میں رہی ہے، اس کے علاوہ نہ حال میں نہ استقبال میں۔ اس کے بارے میں نہج البلاغہ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَا ذِكْرُهُ مِنَ الْهُجُومِ عَلَى دَارِ فَاطِمَةَ وَجَمَعَ الْحَطَبَ لِتَحْرِيكِهَا فَهُوَ خَبْرٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ۔ یہ نہج البلاغہ کہہ رہا ہے یہ غیر وثوق والی خبر ہے، وَلَا مَعْلٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ، یہ بات صحابہ کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ جی آپ نے دیکھا، یہ کل رات جو ہے نا، یہ اویس بھائی کے چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، جس کا موضوع تھا، عنوان تھا فدق کے حوالے سے۔ یہاں پہ میرے بیٹھنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام کو بیان کروں، اور دوسرا مقصد وہ ہے کہ جو اپنے مذہب سے بھگوڑے لوگ ہیں ان کا بھی تعاقب کیا جائے۔ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ اس بندے نے کیسی چلاکی کی، لیکن پہلی دفعہ میں نے دیکھا اس بندے کے چہرے پر مایوسی کہ اس نے چلاکی جو کی ہے، اس چلاکی میں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ دیکھیں، جو شیعہ عالم بیٹھا ہے، نہ تو مجھے اس سے کوئی غرض ہے، جو سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، کچھ بھی ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ دوم، جناب خلیفہ دوم نے سیدہ پاک کا دروازہ جلایا یا دھمکی لگائی؟ دھمکی آپ لے لیں، جلانے والی بات بہت دور کی ہے، دھمکی لے لیں آپ، لگائی؟ تو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور بہت سارے اہل سنت علماء نے اس کی تصحیح بھی کی ہے، صحیح بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھ لیں، ایک طریقہ ہوتا ہے انکار کا، یعنی کسی طریقے سے کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، ایک ہوتا ہے کلی طور پر انکار کر دینا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تحقیق یہ کہتی ہے کہ اہل سنت میں کوئی بھی 14 صدیوں میں کوئی بھی اس واقعے کا کلی طور پر انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ابن ابی شیبہ ہیں وہ امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، اور اسی طرح امام مسلم کے بھی استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں میں، معتبر ترین یعنی مصادر میں یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے انکار کی کوئی گنجائش جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جھوٹ اس نے بولا ہے نا کہ یہ چیز 5ویں صدی ہجری میں روافظ نے کھڑی ہے، یعنی حضرت عمر کا جو سیدہ پاک کے دروازے پہ جانا، یہ 5ویں صدی میں روافظ نے کھڑی ہے۔ یہ سن 5 ہجری کے اندر رافضیوں نے یہ روایات گڑھی ہیں۔ صاحب یہ سن 5 ہجری کون سا والا سن؟ 500 ہجری، سوری 500 ہجری کے اندر۔ اب آپ کے سامنے میں جو کتاب پیش کر رہا ہوں نا، جو کتاب اس وقت مشہور زمانہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ شخص دوسری صدی ہجری کے یہ مصنف ہیں، دوسری صدی ہجری کے، یعنی ان کی سن پیدائش جو ہے یعنی 159 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے 235 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے یہ محدث اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی کتاب ابن ابی شیبہ، یعنی انہوں نے اپنی کتاب مصنف میں یہ بات درج کی ہے، اور یہ اہل سنت کے معتبر ترین محدث ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا انہوں نے اس چیز کو گھڑا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5ویں صدی ہجری کے بعد یا 5ویں صدی ہجری میں ان روایات کو گھڑا گیا ہے، لیکن میرے پاس دوسری اور تیسری صدی ہجری کے ایک عالم دین موجود ہیں جو اس بات کو اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کی بہت ساری جو روایات دوسری کتابوں میں آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا، اور حوالہ جات دیتا جاؤں گا۔ بعض روایات ایسی ہیں کہ جنہیں میں پڑھوں تو آپ کے جو ہے نا وہ ہوش کھل جائیں کہ کیا ایسا بھی ہے، لیکن میں بس اشارتاً آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آج کی ویڈیو میں جو پہلی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے اثبات الوصیہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ یہ اہل سنت کے جو ہے وہ معتبر ترین
بائے کے عالم دین ہیں جسے مسعودی کے نام سے مشہور کیا گیا ہے اور ان کا نام بھی جو ہے وہ ابو الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی الحضلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اس کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، کس روایت کو؟ یہی دروازے والی روایت کو۔ میں کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ اسقاط جنین کا بھی ذکر ہے، یعنی حضرت موسی علیہ السلام کے اسقاط کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 122 ہے، فی خلافت ابی بکر و عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کے بارے میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یعنی کہ کچھ توقف کیا خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی بیعت کے حوالے سے، تو پھر ان کے دروازے پر حضرت جناب عمر آئے اور انہوں نے پھر جو کیا وہ آپ نے دیکھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ ہے حتیٰ اسقطت محسنن، حتیٰ کہ ان کے جو بھی انہوں نے کیا وہاں پہ اس کی وجہ سے اسقاط جنین ہوا۔ روایت کیا ہے؟ اچھا، کتاب کیا ہے؟ اثبات الوصیہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 122 فی خلافت ابا بکر و عمر۔ آگے چلتے ہیں، اگلی میں آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہا ہوں، اس کا نام ہے تاریخ الیعقوبی، ٹھیک ہے، تاریخ الیعقوبی، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وہب ابن واضح الیعقوبی بغدادی، ٹھیک ہے، المتوفی 696 ہجری، ٹھیک ہے جی۔ اس کی جلد اول ہے اور اس کے صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں جناب میں رکھ رہا ہوں 75 یعنی 85 یعنی 85 صفحہ نمبر ہے، وہاں پر بھی یہ روایت آپ کو ملے گی۔ وَبَلَغَ ابا بکر، حضرت ابو بکر کو یہ بات پہنچی، عمر اور عمر کو، حضرت ابو بکر و عمر کو یعنی شیخین کو یہ بات پہنچی کہ ان جماعۃ من المہاجرین والانصار قد اجتمعوا، بے شک ایک جماعت نے مہاجرین و انصار میں سے، یعنی کچھ چند لوگ نہیں ہیں، مہاجرین و انصار میں سے ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مہاجرین و انصار جو ہیں یہ صحابہ کرام ہیں، کوئی باہر سے آئی قوم نہیں ہے۔ اجتمعوا، انہوں نے اجتماع کر لیا ہے، مع علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ۔ جب انہوں نے یہ بات انہیں پہنچی تو پھر فعتوا فی جماعت حتی حجموا الدار، پھر وہ آئے اور سیدہ کے دروازے پر انہوں نے ہجوم کیا۔ وخرج علی ومعہ السیف، مولا علیہ السلام نکلے اور ان کے ساتھ تلوار تھی، لیکن پھر وہاں پہ جو ہوا سو ہوا۔ آپ روایت کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، میں نے اسکین جو ہے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور یہاں پھر یہ کہا گیا فقال واللہ لتخرجن او لاکشفن، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ پھر میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں کچھ جو ہے نا وہ گزارشات کروں گی اور پھر کام جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر یہاں سے سیدہ کے دروازے کو چھوڑا گیا۔ اس کا صفحہ نمبر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جناب یعنی صفحہ نمبر 85 اور 86 ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی روایت آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جناب کنز العمال سے، فی سنن الاقوال والافعال، علامہ علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین الہندی، ٹھیک ہے، البرہان۔ یہ آپ کی خدمت میں اس کی جلد ہے خامس، اس پر بہت سارے علماء نے کام بھی کیا اس کتاب پر۔ یہاں پر یہ روایت موجود ہے، ان اسلم جو حضرت جناب عمر کے غلام ہیں، انہوں نے کہا حین وعی ابی بکر، جب خلیفہ اول جناب ابو بکر کی بیعت کی گئی، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکان علی والزبیر یدخلان علی فاطمہ، حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت زبیر بن عوام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آتے، یشاورون مشورہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، جب یہ بات حضرت جناب عمر کو پہنچی تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوا تو ان یحرق علیہم الباب، کہ میں اس گھر کو یعنی کہ آگ لگا دوں گا، یہ بات انہوں نے فرمائی۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ 651۔ تاریخ کتاب کون سی ہے؟ کنز العمال۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگلی کتاب پھر وہی آگئی آپ کے سامنے، میں اس کو دوبارہ نہیں دہراتا، مصنف ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے، تیسری ہجری کے، اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ یہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے جو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اچھا، اگلی روایت آپ کی خدمت میں ہے تحفہ اثنا عشریہ، ٹھیک ہے، تحفہ اثنا عشرہ، یعنی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اس کتاب کے مصنف ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اس کو نورانی کتب خانہ نے شائع کیا ہے، تحفہ اثنا عشریہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں پہ یہ بات اسی کو یہاں پہ لکھا ہے اور ساتھ بہت کچھ فرمایا ہے کہ یہ جو دھمکی لگائی ہے حضرت جناب عمر نے، یہ ان لوگوں کے لیے لگائی ہے جو لوگ وہاں پہ خیانت کر رہے تھے۔ اب وہ جو خیانت کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اور ان لوگوں کے لیے لگائی ہے۔ اور اگر حضرت عمر ان لوگوں کو وہاں پہ قتل بھی کر دیتے تو تب بھی ان کے لیے یہ بات یعنی کوئی جرم نہ ہوتا، کیونکہ وہ وہاں پہ خیانت کر رہے تھے۔ اور وہ تھے کون؟ حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت زبیر بن عوام، حضرت دیگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے اور نبی کے گھر میں موجود تھے اور سیدہ پاک کے پاس موجود تھے اور اس گھر میں موجود تھے جہاں حسن حسین علیہ السلام تھے۔ تو اس گھر میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ شاہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے منع بھی کیا اور ڈرایا دھمکایا بھی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آگے چلیں، الامامت والسیاست، یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جناب۔ اس کا جز اول ہے اور صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں جناب اس کا ہے، ہاں، صفحہ نمبر 16 ہے، الامامت والسیاست۔ یہاں پہ ایک باب ہے، کیف کانت بیعت علی بن ابی طالب علیہ السلام،
حضرت مولا علی علیہ السلام کی بیعت کیسے ہوئی، یعنی انہوں نے خلیفہ اول جناب ابو بکر کی بیعت کیسے کی؟ قال ان ابا بکر، بے شک حضرت ابو بکر نہ پایا، ٹھیک ہے، ایک قوم کو جو خلافت سے، جو بیعت سے پیچھے رہ گئی، ٹھیک ہے، اور پتہ چلا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ہیں، فبعث الیہم عمر، تو حضرت خلیفہ اول جناب ابو بکر نے بھیجا کس کو؟ حضرت عمر کو، خلیفہ ثانی کو، فجاء، وہ آئے، وناداہم وہم فی دار علی، آئے اور انہوں نے آواز دی اور وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں تھے، فابوا ان یخرجوا، انہوں نے انکار کیا کہ وہ نکلے، فدعا بالحطب، تو انہوں نے پھر کچھ لکڑیاں منگوائیں۔ یہاں پہ آگے تفصیل سے ہے، والذی نفس عمر بیدی، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، لا تخرجن، یا تم نکلو، او لا احرقن علی من فیہا، جو بھی ہے گھر میں، یا پھر میں ان کو جلا دوں، یا پھر تم گھر سے باہر۔ فقیلا، تو یہ بھی کہا گیا، یا ابا حفص، اے ابو حفص، یہ حضرت عمر کی کنیت ہے، ان فیہا فاطمہ، بے شک اس گھر میں فاطمہ ہے، فقال، نے کہا ان، اگر سیدہ فاطمہ بھی وہاں ہیں، خرجوا، وہ نکلے، وباعوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ نکلے سارے، فبایعوا، پھر انہوں نے بیعت کی، الا علی، حضرت مولا علی علیہ السلام کے علاوہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر بیعت اتنی دیر تک نہیں کی جتنی دیر تک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں پہ، یعنی آپ حیات رہیں، اتنی دیر تک انہوں نے بیعت نہیں کی۔ یہ کتاب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 16۔ آگے چلتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلی روایت آپ کی خدمت میں جناب ازالۃ الاخفاء عن خلافت الخلفاء، ٹھیک ہے، اس کو بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حکیم الامہ اس کی جلد اول میں اس کو نقل کرتے ہیں، اس میں اس کے صفحہ نمبر جناب 29 پر یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ سارے اہل سنت ہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی باہر سے آئی قوم نہیں ہے، اور یہ ایک اہل سنت یہ ہے کہ اس نے کلی طور پر انکار ہی کر دیا۔ سن لیں، اگلی کتاب آپ کی خدمت میں جناب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ٹھیک ہے، اس کی جلد ہے نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 100، اور یہاں پہ یہ بات تفصیل سے موجود ہے۔ حدثنا محمد بن احمد، اچھا یہ دیکھ لیں، وہ میں نے آپ کے سامنے ایک کتاب پڑھی تھی ایک سلفی عالم کی، انہوں نے کہا تھا کہ اس کی اسانید ہیں جو صحیح ترین ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو یہ روایت ہے جس کو الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ذکر کیا گیا، یہاں پہ روایت اس کی سند چینج ہے اور دوسری ایک سند کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو مین راوی ہے وہ زید بن اسلم ہی ہے، ان ابیہ ان علی والزبیر کانا حين بوعي لابي بکر يدخلان على فاطمة الزهراء سلام الله عليها فيشاورون ويتراجعان في امرهم، فبلغ ذلك عمر فدخل عليها فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كان من الخلق احد احب الينا من ابيك وما احد احب الينا بعده منك ولقد بلغني ان هؤلاء النفر يدخلون عليك ولئن بلغني ان افعلن، انہوں نے کہا کہ اگر یہ پھر دوبارہ آئے تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور پھر وہاں پہ جو یہ افعلن کر کے کیا نا، یہ اس میں یہی ہے کہ میں گھر کو یعنی آگ سے جلا دوں گا۔ پھر وہ کیا ہوا، سارے لوگ چلے گئے حتیٰ کہ انہوں نے حضرت جناب ابو بکر کی بیعت کر لی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، اگلی کتاب آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ ان روایات پر اعتراض کریں، ان کو ضعیف کہیں، ان کو موضوع کہیں، جو کچھ مرضی کہیں، لیکن یہ اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں بھی کلی طور پر کچھ ہے ہی نہیں کتابوں میں، تو یہ ذرا کام بہت خراب ہو جائے گا، پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ایسی ہیں جو آپ کو اسی طرح ان کا بھی انکار کرنا ہوگا۔ آگے چلیں، اگلی کتاب آپ کی خدمت میں جناب تاریخ طبری، اس کی جلد اول ہے اور دونوں ملا کے، یہاں پہ تاریخ طبری ہے، جلد اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 529 ہے، یہاں پہ بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کے راوی اور ہیں، یہاں پر بھی صفحہ نمبر 529 پر یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے جناب۔ حضرت عمر بن خطاب مولا علی علیہ السلام کے مکان پر آئے، وہاں طلحہ، زبیر اور بعض دوسرے مہاجر موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا چل کر بیعت کرو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دوں گا، تم سب کو جلا دوں گا، یہ بات بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اور یہاں پہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام تلوار نکال کر کے آگے بڑھے، مگر فرش پر پاؤں الجھ جانے کی وجہ سے گر پڑے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، تب لوگوں نے فوراً زبیر پر قابو پا لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ روایت آپ کی خدمت میں، آگے چلتے ہیں۔ اگلی کتاب ہے جناب آپ کی خدمت میں کتاب الملل والنحل، شہرستانی کی کتاب ہے، یہاں پہ آپ کی خدمت میں میں کچھ چیزیں رکھ لیتا ہوں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر ہے 59، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ فقال ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعہ حتی القطت جنین من بطنها، حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کو ضرب لگائی، یہ کتاب ہے الملل والنحل، اور اس سے اسقاط جنین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب گھر کو جلانے کا پروگرام بنایا تو اس وقت کون تھے؟ وما کان فی الدار غیر علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ آگے کتاب آپ کی خدمت میں ہے جناب تاریخ ابو الفداء، ٹھیک ہے، المختصر فی اخبار البشر، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 219، یہاں پہ ایک روایت موجود ہے اور اس میں بھی یہی کچھ ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی آئے حضرت جناب سیدہ پاک کے گھر پر، اور انہوں نے آ کر کے
یعنی ان کے ہاتھ میں آگ بھی تھی. تو سیدہ پاک فرماتی ہیں اجئتا لتحرق دارنا، کیا تو اس لیے آیا کہ تو ہمارا گھر جلا دے؟ فقال نعم، ان کا ہاں جی میں اس لیے آیا ہوں، لیکن کیونکہ میری مجبوری ہے، یہاں پہ وقت کی حکومت کے خلاف سورش ہو رہی ہے، اختلاف برپا ہو رہا ہے، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے، اور یہ آپ کے بابا کے دین کی مضبوطی کے لیے ہی میں کر رہا ہوں. انہوں نے اپنا جو ہے وہ عذر تھا ان کے پاس، انہوں نے وہاں پہ پیش کیا. اب اگلی کتاب جو آپ کی خدمت میں ہے یہ ہے جی عقد الفرید. ٹھیک ہے، اس کی جلد نمبر خامس ہے، یعنی 5ویں جلد ہے اس کی، اور اس کے صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں ہے جناب 13. یہاں پہ بھی یہ بات موجود ہے، علی والعباس وزبیر وسعد بن عبادہ واما علی والعباس وزبیر فقعدوا في بيت فاطمه حتى بعث اليهم ابو بکر عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمه وقال له ان ابوا فقاتلهم. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت زبیر اور سعد بن عبادہ یہ وہ تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت سے پیچھے رہ گئے، اور پھر جو علی زبیر تھے وہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ حضرت مولا علیہ السلام کے گھر میں یعنی سیدہ فاطمہ کے گھر میں رک گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے بھیجا کہ انہیں لے کے آؤ، اور پھر انہوں نے آ کے جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہ نہیں نکلے تو میں گھر کو جلا دوں گا. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی آپ کے خدمت میں کتابیں میں رکھ رہا ہوں کہ کتنی اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور بعض ایسی روایات ہیں کہ جن کے بارے میں علماء محدثین، علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، اور اس کی بہت زیادہ اسناد ہیں جو تمام کے تمام صحیح ہیں. آگے چلیں، خدمت میں اگلی کتاب ہے کتاب الجمل. ٹھیک ہے جی، انصاب الاشراف. ٹھیک ہے، بلازری کی اس کی جلد نمبر ہے ثانی. ٹھیک ہے جی آپ کی خدمت، اور صفحہ نمبر ہے جناب 268. ان ابا بکر ارسل الی علی یرید البیع، حضرت ابو بکر نے مولا علی علیہ السلام کی طرف حضرت عمر کو بھیجا، ارادہ تھا بیعت لینے کا. فلم یبایع، انہوں نے کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا. فجاء عمر ومعه، ان کے پاس آگ بھی تھی اور وہ وہاں پہ آئے جناب فاطمہ کے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر، اور پھر انہوں نے آ کر وہاں پہ جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے. اگلی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اگلی کتاب آپ کی خدمت ہے جناب الوافی بالوفیات. ٹھیک ہے، اس کی 4تھی جلد ہے، اور اس کے صفحہ نمبر جناب 23 پر بھی یہی روایت موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اب آگے جی نہج البلاغہ کی بات. نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید عبد القادر ہزاروی صاحب، کس اہل سنت عالم دین نے، کس متکلم نے ابن ابی حدید کو اور المعتزلہ کو کافر کہا ہے؟ کس نے کافر کہا ہے؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ کس نے کہا ہے کہ معتزلہ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ کسی نے نہیں کہا. اچھا، اگر معتزلہ کو آپ نے ابن ابی الحدید، جب اہل تشیع عالم دین نے ابن ابی الحدید کا حوالہ پیش کیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو کافر ہے، اس پروگرام میں کافروں کے حوالے دیے جائیں گے. اور جب یہ واقعہ احراق باب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے پیش کرنا تھا، رد کرنا تھا، تو اسی ابن ابی الحدید کا حوالہ دے کر کے اسے رد کر رہے ہیں. سمجھ بوجھ حضرت یہ دیکھیں، یہ عبارت دیکھیں، ہاں کیا ہے عبارت دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوا؟ خود شیعوں کا معتبر عالم ابن ابی الحدیث شیعی نہج البلاغہ میں لکھا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی، جس کے لیے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ معتزلیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں، جو معتزلی ہے جو شیعوں میں شمار نہیں ہوتا اسے بھائی اس کو بولنے دے، اس کا وقت ہے، اس کو بولنے دے. یہ نکالیں، یہ نکالیں، اس کو بولنے دے بھائی، یہ نکالیں، بولو نا. نہیں کیمرہ پہ دکھاتے ہیں نا کہ یہ کون ہے. ابن ابی الحدید شیعہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ ابن ابی الحدید معتزلی ہے، شیعہ دیکھ لیں، یہ نہیں وقت ہے. کھا رہے ہیں. اور پھر ایسا موقع پر آپ کی چوری پکڑی گئی، کیا بات ہے. اسی ابن ابی الحدید کی حوالہ اس کی کتاب شرح نہج البلاغہ آپ کے لیے صحیح ہو گیا، مسلمان بھی وہ اسی وقت ابن ابی الحدید بن گیا. اور پھر مجھے یہ بتاؤ تفسیر الکشاف جو ہے اس کے مصنف کون ہے؟ معتزلی نہیں ہے. ان کی کتابوں کے تفسیر کے حوالے اہل سنت پیش کریں، ٹھیک ہے، اور ابن ابی الحدید کو آپ کافر کہہ دیں، اور ایک طرف کافروں کی تفاسیر آپ استعمال کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب آتے ہیں ہم ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کی طرف. اس کے جزء اول ہے، یہ کتاب ہے جناب میرے پاس یہاں پہ الملل والنحل، وہاں پہ معتزلہ کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے، لیکن کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ وہ کافر تھے. اس کی جلد اول ہے، اور یہاں پہ یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے جی. فلما بعث الى ابي بكر كان زبير ومقداد يختلفان في جماعه من الناس الى علي وهو في بيت فاطمه يتشاورون ويتراجعون امورهم، فخرج عمر حتى دخل فاطمه عليها السلام وقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من احد من الخلق احب الينا من ابيك وما من احد احب الينا منك بعد ابيك، ايم الله ما ذاك مانعي ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امر بتحريك البيت عليهم. فلما خرج عمر جاءوا فقال تعلموا ان عمر جاءني وحلف لي بالله ان عدتم ليحرقن عليهم البيت، ايم الله لا يمضين لما حلف فانصرفوا ان راشدين فلم يرجعوا الى بيتها فذهبوا فباعوا لابي بکر. یہی وہی مکمل واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ کس طرح ابن ابی الحدید نے بھی اسے شرح نہج البلاغہ میں ذکر کیا، بلکہ نہج البلاغہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہی بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اچھا آگے چلیں. اس کتاب کا حوالہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیا، یہاں پہ پھر دے دیتا ہوں.
اچھا، یہ شبلی نعمانی نے جو کتاب لکھی ہے حضرت عمر فاروق کے جو ہے مقام پر یا ان کے کارناموں پر، وہاں پہ یہاں پہ بھی یہ بات موجود ہے کہ ان کے دروازے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر پر کھڑے ہو کر کے فرمایا یا بنت رسول اللہ قسم آپ ہمیں بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں ہے. یہ میں نہیں بھائی پڑھ رہا، اگر آپ کہیں کہ گستاخی ہو رہی ہے تو یہ پھر آپ نے اس پر شبلی نعمانی پر فتویٰ لگانا ہے. لے جی، آپ کی خدمت میں نے اہل سنت کی بہت ساری کتابوں کے حوالے پیش کر دی ہیں. اب یہاں پہ میں کوئی فیصلہ کرنے نہیں بیٹھا یہ واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ نہیں ہوا، اس کی سند ٹھیک ہے یہ ہے وہ نہیں، میں نے صرف آپ کی تحقیق آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ کیا یہ چیز کا انکار ایسی چیز کا کیا جا سکتا ہے. 3ری صدی ہجری سے لے کر کے آپ کو اس دور تک ہر عالم، ایون کہ اس دور کے سلفی علماء جو ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی سندیں بھی ٹھیک ہیں. اب فی امان اللہ بھائی، اپنا آپ خود دیکھیں کہ آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.